علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے ہمیشہ کی طرح چھوٹا ٹارگٹ تو حاصل کر لیا ہے، مگر کیا بڑے ٹارگٹ کی طرف عمران خان بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ عمران خان کا ہدف قومی اسمبلی توڑوانا، عمران خان کا ہدف عام انتخابات کروانا ہے، جس کے لیے عمران خان نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیوں کی قربانی دی ہے۔ ایک کی تو دے دی، پنجاب اسمبلی کے توڑنے کی جو ایڈوائس ہے وہ گورنر کو موصول ہو چکی ہے۔ کل رات یہ فیصلہ ہوا، کل رات ایک ڈرامائی سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ پہلے تو ایک جعلی سی جو ہے وہ ایڈوائس جو ہے وہ میڈیا کو جاری کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، بعد میں پھر اصل ایڈوائس جب شور شرابہ مچا تو پھر اصل ایڈوائس بھی سامنے آ گئی، پھر گورنر نے بھی تصدیق کر لی کہ جی ہاں مجھے مل گئی ہے۔ پھر اس کی جو ریسیونگ کی جو اسکرین شاٹ تھا، تصویر تھی، وہ بھی مونس الہی صاحب نے شیئر کر دی، اور مونس الہی نے کہا کہ جب وفاداری کے پیکر ہیں، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے نبھا دیا۔ تو مونس الہی کے ابا نے تو وعدہ نبھا دیا، مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان صاحب اس ہدف پر پہنچیں گے جو اصل ان کا ٹارگٹ ہے، یا ہنوز دلی دور است؟ ابھی عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد ابھی دور ہے، کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھی وفاقی سرکار نے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب کا دباؤ قبول کرنے سے۔ ابھی میری 2-3 فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب ابھی باہر ہیں، وزیر اعظم صاحب ابھی پاکستان آئیں گے تو پھر حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی جو پوزیشن ہے وفاقی حکومت کی وہ بڑی سیدھی سادھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی ہم نے انتخابات اپنے وقت پر کروانے ہیں، پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، پنجاب اسمبلی کا معاملہ مسلم لیگ نون عدالت میں لے کر جا رہی ہے، تو اگر عدالت اس پنجاب اسمبلی کے آرڈر کو جو ایڈوائس کو جو وزیر اعلیٰ نے گورنر کو بھیجا ہے اس پر عمل درآمد سے گورنر کو روک دے تو سچویشن کچھ اور ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر بہت کچھ عدالتیں کر رہی ہیں، بہت ایسے معاملات جن میں عدالتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ بھی عدالتوں نے کر کے دکھایا۔ تو ممکن ہے کہ یہ سادہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر ایڈوائس بھیج دے گورنر کو اسمبلی توڑنے کی تو گورنر پابند ہیں 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی کو توڑنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے، اور اگر گورنر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو اسمبلی از خود ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا گیا۔ 18ویں ترمیم میں اس کو بالکل کلیئر رکھا گیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اپنا اختیار استعمال کرے اور پھر اس کو کوئی لٹیگیشن میں لے جائے۔ بہرحال مسلم لیگ نون والے جو سیاسی جنگ تھی قومی اسمبلی میں لڑنے، صوبائی اسمبلی میں وہ لڑ سکتے تھے، لڑنے کی پوزیشن میں تھے، مگر وہ نہیں لڑے، نہیں لڑی گئی ان سے لڑائی، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کا کہ وہ مطلب کس طرح اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو لڑائی جہاں پر فولی سولی مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس میں سوائے تھوڑے بہت جوڑ توڑ کے یا کاریگری کے اور کوئی کردار نہیں ہے، وہاں مسلم لیگ نون جو ہے شکست کھا جاتی ہے، عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں۔ پنجاب میں مسلسل یہی ہو رہا ہے۔ پنجاب کے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات دیکھ لیں، پھر 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات دیکھ لیں، جہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ ٹاکرا عمران خان صاحب کا رہا 1 to 1، وہاں عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کو چت کر دیا۔ وہی پنجاب ہے، ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے 16 اکتوبر کے الیکشن میں اپنا شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں شہربانو، ان کو انہوں نے ہرا دیا تھا۔ وہی عمران خان تھے، ملیر کراچی میں الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ حکیم بلوچ نے عمران خان صاحب کو چت کر دیا۔ وہی عمران خان صاحب پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کے اصل میں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، تو بہرحال وہ عدالت لے گئے ہیں معاملے کو، عدالت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالت میں اب جب تک میرا ویلاگ آ جائے گا تب تک وہاں سے شاید کوئی یا تو مسلم لیگ نون کی درخواست جو ہے پٹیشن ہے عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، یا اس پر نوٹسز وغیرہ بھیج دے، جاری کر دے، اور تب تک گورنر کو پابند بنا دے کہ آپ نے اسمبلیاں نہیں توڑنی۔ لیکن بہرحال جو لیگل پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ پرویز الہی نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اس کو تحفظات تھے نہیں تھے، فائنلی پرویز الہی صاحب نے جو ایڈوائس جاری کی ہے اس کو اون کیا ہے، اور پھر گورنر نے بھی کہا کہ جی مجھے ریسیو ہو گئی ہے، گورنر نے تصدیق بھی کر لی ہے۔ تو گورنر کے پاس اب اختیار نہیں ہے۔ کل میں سن رہا تھا گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں بھاری دل کے ساتھ مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یعنی اسمبلی توڑنے کے نوٹیفیکیشن گورنر کو جاری کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس معاملے میں گورنر صاحب مٹی کے مادو ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کٹ پتلی ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو سیریمونیل آفیسز تھے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کہ اچھی چیز ہے۔ ورنہ یہ والے آفیسز جو ہے ایوان صدر یا گورنر ہاؤس، یہ جمہوریتوں کے خلاف کینسر کا کام کرتے تھے، جمہوریتوں کے خلاف سازشی عناصر وہاں بیٹھ کر سازشیں کیا کرتے تھے۔
لیکن 18ویں ترمیم میں ان کو بالکل کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے. کبھی کبھی کوئی کیا ہوتا ہے وہ تمغات شمغات کی تقریب ہو جاتی ہے، 14 اگست کی تقریب ہو گئی. اسی طرح کبھی کبھی اگر گورنر چودھری غلام سرور جیسے محمد سرور جیسے آئے تو وہاں پر کوئی محفلیں شفلیں بھی ہوتی رہی تھیں. تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب کہانی یہ ہے کہ واپس آتے عمران خان صاحب کے اوپر. کل جب عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب پر پریشر ڈالا کہ اب اسمبلی توڑیں فواد چودھری کے ذریعے، پرسوں رات کو فواد چودھری نے کہا تھا کہ اب ہم کل اسمبلی توڑ دیں گے. پرویز الہی صاححب نے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسمبلی ٹوٹے. میرے کچھ دوست پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے کل، تو ان سے میں نے پوچھا جی کیا سین ہے. انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب تو اسمبلی نے توڑنے میں راضی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر ذرا دیکھ رہے ہیں، تعاون مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کس سے تعاون مانگ رہے ہیں؟ باقی والے تو اے پولیٹیکل ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، ان سے نہیں، اپوزیشن سے. میں نے کہا اپوزیشن اس وقت پرویز الہی کو کیوں تعاون دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون، ظاہر ہے وہ اسمبلی نہیں توڑنا اپنا ٹوٹنے کے مخالف ہے، مسلم لیگ نون خلاف ہے، تو وہ اب تعاون کرے. اور تعاون کیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد آپ فوراً جمع کروا لیں، باقی معاملات دیکھ لیں گے بعد میں، کوئی ہفتہ 10 دن مل جائیں. پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ تحریک عدم اعتماد کے مرہون منت تھی. عثمان بزدار کے خلاف انہوں نے اسی طرح اپوزیشن کو کہہ کے تحریک عدم اعتماد ڈلوائی کہ جو عثمان بزدار اسمبلی توڑ دے گا تحریک عدم اعتماد فوراً ڈال دیں. انہوں نے فوراً تحریک عدم اعتماد ڈال دی اور عمران خان کو پرویز الہی نے رام کر دیا، وزارت اعلیٰ لے لی. پھر ابھی پیچھے جب عمران خان صاحب نے 17 دسمبر کو اناؤنس کیا کہ 23 دسمبر کو ہم اسمبلی توڑیں گے، تو پرویز الہی صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے لیے دروازے کھول دیے کہ تحریک عدم اعتماد تو جمع کرواؤ. پھر اعتماد کا ووٹ آ گیا. ظاہر ہے حکمت عملی کی کمی تھی مسلم لیگ نون کے اندر، یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی دونوں اتحادی ہیں ان کے اندر. تو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے گئے. کس طرح لے گئے، کیسے لے گئے؟ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جی عدد اپنا تعداد پوری نہیں تھی، 186 نہیں تھے، جو بھی ہے. اس وقت وہاں کھڑے ہو کے کانٹیسٹ کرتے، گنواتے لوگ. بہرحال اب جو ہو گیا، عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے لے کر دے دیا. عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی. پرویز الہی صاحب کو وہ جو تھا نا کہ مسلم لیگ نون کی طرف میسیجز کر رہے تھے، نون لیگ والوں نے اب کے کہا کہ نہیں یار، اب ہم تیسری بار شکست نہیں کھانے کو آپ کے چکر میں، لہذا آپ نے اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دیں. کل عمران شفقت صاحب اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران صاحب ایک مسلم لیگ نون کے انتہائی بڑے پاوے، یعنی اختر لاوے سے بھی بڑا پاوا تھا، اس سے وہ رابطے میں تھے، ان کو میسیجز وغیرہ کر رہے تھے. تو انہوں نے، یہ بات ہو رہی ہے دوپہر کی، ابھی پرویز الہی صاحب کو عمران خان نے طلب نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ. تو اس پر انہوں نے عمران شفقت صاحب نے پوچھا کہ جی کیا صورتحال ہے پرویز الہی صاحب؟ تو انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب ہم سے رابطہ تو کر رہے ہیں، لیکن اب ہم نے ان کو انکار کر دیا ہے. مجھے خود کچھ پرویز الہی صاحب کے چاہنے والے قریبی لوگوں کے فون آئے. انہوں نے کہا یار پتہ تو کروائیں مسلم لیگ نون والے تحریک عدم اعتماد جمع کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب نے سیکریٹریٹ کو کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد آئے تو فوراً لے لینی ہے. تو پرویز الہی صاحب آخر تک کوشش کرتے رہے. جب مسلم لیگ نون کی طرف سے انکار ہوا تو پھر پرویز الہی صاحب نے پھر بھی یہ کوشش کی، عمران خان سے ملاقات کے بعد بھی یہ کوشش کی کہ کسی طرح تحریک عدم اعتماد چلی جائے. اس لیے جو پہلے پی ٹی آئی والوں نے کاریگری دکھائی، انہوں نے کوئی پرانی جو عمران خان کو سادہ کاغذ پر پرویز الہی صاحب نے دستخط کر کے دے دیے تھے، اس پر وہ اوور رائٹنگ کے ساتھ تاریخ ڈال دی، جس پر میں نے رات سوالات بھی اٹھائے تھے. سادہ کاغذ، اوور رائٹنگ. تو وہ بعد میں کوئی گھنٹے 2 بعد مونس الہی صاحب نے پھر اصل والی سمری جو ہے ایڈوائس ہے وہ ٹویٹ کی تھی. تو تب جا کر یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کو ہر طرف سے ہو گیا تھا انکار، اور اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب کو کا پریشر تھا وہ قبول کر کے جو ہے وہ ایڈوائس بھیج دی. اب ہوگا کیا؟ اب اعلان کے مطابق کل پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تو ظاہر ہے اب اگر عدالت سے بچ جاتی ہے تو اسمبلی ٹوٹ گئی. تو کل پھر عمران خان صاحب، اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو جیسے ہی پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ محمود خان سے ایڈوائس موو کروائیں گے گورنر خیبر پختونخوا کو. اور گورنر خیبر پختونخوا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی آئے گی ایڈوائس تو میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی نہ توڑنے کی. اب ہوگا کیا؟ اب سرکار ہونے یہ جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے. میں نے 3-4 وفاقی وزراء سے جیسے گزارش کی کہ میں نے بات کی ہے،
انہوں نے کہا کہ جی ہم انتخابات کی طرف چل پڑیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ مسلم لیگ نون والے جو ابھی تک سکون میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، ان کو واپس آنا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب باہر ہیں، ان کو واپس آنا پڑے گا۔ پنجاب کا مورچہ اگر عمران خان کو یہاں پر شکست دینی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے سر کا سائیں جو ہے نا، وہ سردہ سائیں جنہوں کہتے ہیں، اس کو پنجاب میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب نہیں ہیں تو جی شہباز شریف صاحب کی الگ لابی ہے، مریم نواز کی الگ لابی ہے، شاہد خاقان عباسی کی الگ لابی ہے، خواجہ آصف کی الگ لابی ہے، خواجہ سعد رفیع کہیں الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کوئی اور بات زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ فن خان ہے۔ تو پھر سندھی میں کہتے ہیں گھڑے ہارے ہر نہ ہلے۔ جہاں زیادہ ہل چلانے والے ہوتے ہیں نا، جس زمین پر وہ ہل نہیں، وہ زمین بیج نہیں جاتی، وہاں نہیں ہوتا، وہ اپنا آباد نہیں ہوتا، کاشتکاری نہیں کی جاتی وہاں پر۔ تو یہاں پر کئی وہ اپنا مالک بنے مسلم لیگ نون کے، بھانت بھانت کی بولیاں، تو کوئی حکمت عملی بنتی نہیں تھی اور سارا ایک دوسرے کے ساتھ روٹ کر اور جماعت کی انہوں نے واٹ لگا دی۔ تو نواز شریف صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے کچھ فیڈرل منسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن میں جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم انڈیا میں بھی اسٹیٹ کے الیکشنز الگ ہوتے ہیں، فیڈرل کے الگ ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انتخابات کروا لیں گے 90 دن کے اندر۔ الیکشن کمیشن میں نے بات کی، الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ جس گھنٹے اسمبلی ڈیزالو ہونے کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اسی گھنٹے سے 90 دن جس دن ہوں گے، یعنی تقریباً اپریل کے کسی تاریخ کو جو 90 دن بنیں گے تو ہم اسمبلی الیکشن اس تاریخ کو کروا دیں گے، ہم اناؤنس کر دیں گے الیکشن۔ تو الیکشن کمیشن بھی تیار بیٹھا ہوا ہے اور اپنا وفاقی حکومت بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس میں پرابلم کہاں پر آئے گی؟ میں نے کہا نا، عمران خان صاحب کے لیے ہنوز دلی دور است۔ اگر وفاقی حکومت انتخابات نہیں کرواتی، جو کہ نہیں کروائے گی، وجہ کیا ہے؟ ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات 26 نومبر کو کہی تھی کہ جی ہم اسمبلیاں توڑیں گے۔ اب آ کر عمران خان صاحب نے فائنلی پریشر ڈال کر اسمبلیاں کیوں توڑوائی ہیں، یا پرویز الہی کو کیوں ایڈوائس انہوں نے ابھی تو ایک اسمبلی کا ایڈوائس گئی ہے نا کہ پی کے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑیں گے، کیونکہ پاکستان کے حالات جو عمران خان صاحب کے خیال تھا کہ نہیں سنبھلیں گے، وہ سنبھلنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو عالمی امداد، پاکستان کے لیے دوست ممالک کے جو دروازے بند تھے وہ کھل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتکاری نے پاکستان کو عالمی بحران سے، سفارتی بحران سے نکال دیا ہے، معاشی بحران سے نکال دیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ اگلے مہینے وہ جو 9.7 ارب ڈالر کی جو کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ اگلے مہینے سے پاکستان آنا شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم UAE گئے، انہوں نے 2 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ رول اوور کیا، 1 ارب ڈالر مزید دیے۔ وہ جو پاکستان کو 9.7 ارب ملے ہیں، اس میں جو قرضہ ہے وہ 1% پہ ہے اور 40 سال کے لیے ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پاکستان ایک بحران سے، معاشی بحران سے نکل رہا تھا، سفارتی بحران سے نکل گیا، تو کچھ مہینوں کے اندر پاکستان جو معاشی کشتی جو ڈگمگا رہی تھی وہ سنبھلنا شروع ہو جاتی۔ تو خان صاحب نے اس کو عدم استحکام کے اندر ہی رکھنا تھا، ورنہ عمران خان صاحب کی سیاست نہیں چلنی تھی۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ایسے موقع پہ، جب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی، عمران خان صاحب نے پاکستان پر وار کر دیا ہے۔ لیکن وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وار کو ناکام بنائیں گے، ہم انتخابات کروا دیں گے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ جی آپ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد ڈال کر اسمبلی تو بچا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات سے زیادہ خطرناک تھا پنجاب کا ڈگمگانا، ڈاواں ڈول رہنا، عدم استحکام کا شکار رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی 4 ہفتہ 10 دن یا 14 دن میکسیمم اسمبلی بچا لیتے، پھر وہی جوڑ توڑ، پھر وہی صوبہ عدم استحکام کا شکار، اور ظاہر ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو پرابلم ہونی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یار ایک بار کٹا کٹی نکل ہی جائے، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کر کے دیکھ لیں۔ اب ہوگا کیا؟ جو میں نے فیل کیا ہے وہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے، آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہونے تو ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ وارے میں ہے کہ پنجاب کے انتخابات، وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا، اتحادی حکومت، پنجاب میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر مسلم لیگ نون ہے،
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ جی نہیں، سب سے بڑی پارٹی میں ہوں، جو بھی ہے، مقابلہ ان دو کے درمیان ہے، پیپلز پارٹی تیسرا پارٹنر ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وفاق میں اتحاد میں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پنجاب میں انتخابات ہو جائیں، بے شک 7-8 مہینے پہلے ہو جائیں فیڈرل انتخابات سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے چل کر اگلے انتخابات میں وہ جو ہے وہ پورا کر لیں گے، کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا لیں گے۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کی عمر جو ہے وہ 5-6 مہینے بڑھا دیں گے کہ جی ایک ساتھ انتخابات کروانے کے لیے، اگر یہ کوئی ایسا سین بنتا ہے۔ لیکن پہلے انتخابات کروا دیں گے، اپنی موجودگی میں کروا لیں گے، ادارے فیڈرل ان کے پاس ہیں۔ عمران خان صاحب کو جو پرویز الہی صاحب خوف دلا رہے تھے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کے پی کے میں جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پھر وہ محسن داوڑ والی جماعت، وہ اسٹیک ہولڈر ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں، وہ وفاق میں اتحادی ہیں، وہ اپنی نگرانی میں انتخابات کروا لیں گے۔ تو وفاقی حکومت کا خیال یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب نے ہمیں اس پچ پہ پھینکا ہی ہے، وہاں بھیجا ہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنی موجودگی میں انتخابات کروا لیں گے۔ گو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم کسی قسم کا کوئی پریشر، کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی نیت بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں استعمال ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو خرمستی کرنے دے، بدمستی کرنے دے، مگر بے بسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کو جگہ جگہ پر جا کر روکے، اگر وہ پنجاب میں عمران خان صاحب کو ٹائٹ کرنا چاہیں تو۔ توشہ خانہ کا کیس ہے، اپنا وہ کون سا ہے، سائفر اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ وہ جو ملک ریاض والا القادری یونیورسٹی والا اسکینڈل ہے، پتہ نہیں کتنے اسکینڈلز ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو بہت کچھ عمران خان کے اگینسٹ پڑا ہوا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اسی دن کے لیے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یار بات یہ ہے بھائی کہ میں اسمبلی تو توڑ دوں، اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا، آپ کو آ کر ایک ایس ایچ او گرفتار کر لے گا۔ اب تو خیر خبریں ہیں کہ پرویز الہی صاحب خود بھی، خبریں کیا، وہ تو اپنا نوٹسز بھی آئے ہوئے ہیں، وہ خود بھی راڈار پر ہیں، وہ خود بھی رگڑے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہوگا یہ کہ آج ابھی پی ٹی آئی کی میٹنگ چل رہی ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ جو ہیں، ابھی جب تک نگران سیٹ اپ بنے گا پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، وہ حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر کو خط لکھیں گے۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں اتفاق نہیں ہوگا، معاملہ چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہوگا، جو نہیں ہونا، پھر 7 دن کے بعد معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس۔ پھر ان کے جو آپس میں نام یہ شیئر کر رہے ہوں گے، ان ناموں میں سے کسی ایک کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے سلیکٹ کر لے گا، پھر نگران وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ بنا لے گا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ پنجاب اسمبلی، کے پی کی اسمبلی توڑ کر صوبوں کے انتخابات کروانا نہیں ہے۔ عمران خان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر میں یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دوں گا تو قومی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی، پریشر آئے گا اداروں کا، وفاقی حکومت قومی اسمبلی بھی توڑ دے گی، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں گی، تو اس صورت میں مجھے انتخابات مل جائیں گے۔ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے پتہ کیا ہے، ادارے عمران خان کا پریشر نہیں لے رہے، وفاقی حکومت عمران خان کا پریشر نہیں لے رہے، ہنوز اسلام آباد دور است۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔